اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے پاس اس وقت لائن پہ موجود ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم انہیں بار بار تکلیف دے رہے ہیں اور وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو السلام علیکم حضرت, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فیصل بھائی میں خیریت سے ہوں, میری طرف سے آپ کے تمام ٹیم ممبرز کو سلام عرض ہے. جی حضرت, بہت بہت شکریہ. امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. حضرت آج بھی ہم بہت سارے سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج بھی کچھ ایسی باتیں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے لوگوں تک, کیونکہ حقیقتاً کچھ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان تک کچھ باتیں پہنچانا بہت ضروری ہے. ایک طرف تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سوال کیجئے, جاننے کی کوشش کیجئے, اور پھر جب سوال کیے جاتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے حضرت؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اس میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں سے کوشچن پوچھا جا رہا ہے ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ آج کے ماڈرن دور کے پڑھے لکھے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں, تو انہوں نے اپنے لیے ایک اسکیپ روٹ تلاش کیا ہے کہ وہ ڈانٹ دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو لوگ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوشچن کرنے کو وہ توہین مذہب شمار کر لیتے ہیں. بالکل. حالانکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. بالکل. جب پوچھنے جاتے ہیں تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں. بالکل. سو حضرت جیسے بہت سارے سوالوں میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اسلام میں ہمارے دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے, اور پھر بھی ہماری معاشرے میں ہم نے خاص طور سے یہ دیکھا, اسلامی حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں, مذہبی شخصیات کے حوالے سے بات کرتا ہوں, یا سیاسی یا کسی بھی حوالے سے اگر بات کی جائے, تو ہمارے لوگوں میں جو ایک چیز پائی جاتی ہے وہ اندھی تقلید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ علم کی کمزوری ہے. جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں سمجھانی تھی انہوں نے تو لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے حقیقی علم سے دور رکھا. یہ اس کی بڑی وجہ ہے. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسلام تو بالکل اس کے اپوزٹ بات کرتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے یہ. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت لوگ نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ عقل والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس عقل کے ذریعے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. 10 کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن سورہ بنی اسرائیل میں آیا, اس میں آیت نمبر 36 ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ تم اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لو. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, دونوں کی طرف جا سکتی ہے بات. اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے. ہمارے نبی کو ایک دعا سکھائی گئی قرآن حکیم میں کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا کرنی ہے, اور رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی عرض کیا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. سبحان اللہ. علم جب آئے گا تو یہ سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ اگر کسی کی بھی بات کریں تو وہ ڈیفینیٹ ہے ہی نہیں, کوئی بھی مکمل نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اس بات کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ کسی کی محبت میں آ کے بہت بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں, اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے سیریسلی کس طرح سے اس مسئلے کا حل کیا ہے, بچوں تک کس طرح یہ بات پہنچائی جائے, بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے, فیملیز کو کس طرح سمجھایا جائے, ہمارے نصاب میں کس طرح یہ چیز لائی جائے کہ بچوں کو بچپنے سے جو ہے وہ تعلیم کی طرف لایا جائے, تاکہ وہ اس طرح کی جو اندھی تقلید کرنا یا کسی کلٹ میں فال کرنا, کسی بھی حوالے سے دیکھیں نا, لوگ خدا نہ خواستہ, یہ تو ہم اگر اسلامی بات کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے, سیاسی بات الگ ہوتی ہے, اور بھی الگ الگ قسم کے کلٹ شروع ہو گئے ہیں دنیا میں. سائنٹولوجی شروع ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا. لوگ آج پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ان بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ان سب چیزوں سے؟ دیکھیں اس کا واحد علاج ایجوکیشن ہے, لوگوں کو تعلیم دی جائے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی سابقہ امت مسلمہ یعنی جوز اور کرسچنز کو ایڈریس کرتے ہوئے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو یعنی ایگزیجریشن نہ کرو, افراط و تفرید کا شکار مت ہو. تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے ایگزیجریشن نہیں کرنی. حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہیں, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر سنن ابن ماجہ میں ہے. نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں
ہیرا نامی شہر میں گیا تھا کوفہ کے پاس, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر بھی کسی کو غلو نہیں کرنے دیا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, کہ عشق والے نمبر لے گئے, عقل والے تو اپنی زندگی ضائع کرتے رہے. جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عقل والے ہی بازی لے گئے, آپ نے اپنے نبی کے کیس میں بھی غلو نہیں کرنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے جیزس کرائسٹ کو بڑھا دیا, انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے پھر ہم یہ کہنے میں حق و جانب ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, یہ سارے بابے دشائی کوئی نہیں. جی لیکن اوبیسلی آپ لوگوں کو تو یہ فیس کرنا پڑتا ہے مرزا صاحب, یہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں یا جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں میرے خیال سے یہ بات کو کہ لوگ جو ہے جس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ آ کے نیچے جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں سامنے, آپ نے کوئی بھی بات کہہ دی انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لینا ہے. تو یہ سارا سلسلہ کیسے صحیح ہوگا؟ جی لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر بھی یہ سب کچھ نہیں کرنے دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ نصیحت کی تھی, دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی ہے, پیغمبر فوت ہو جاتا تھا, لوگ اس کی قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے, میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں. پھر مسند احمد میں حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بھی ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے, آپ علیہ السلام بار بار تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے اور پاس ایک پانی کا برتن تھا, اس میں سے پانی لے کر آپ اپنے بخار کی حدت کو کم کرتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے, اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی. لوگ ڈائریکٹ آ کے قبر رسول کی زیارت کرتے ہیں, لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ یہ کام نہ شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی, لیکن یہاں پاکستان میں ایسے ایسے مزارات بنے ہوئے جہاں پر لوگ جا کے ایسی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں کہ وہ صاحب مزار بھی شاید شرمندہ ہوں اس حوالے سے کہ لوگوں نے ہماری طرف کیا باتیں منسوخ کر دی ہیں. بالکل یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے, اور تھینک یو سو مچ سر, آپ ٹائم نکالتے ہیں, ہمیں اچھی معلومات فراہم کرتے ہیں. کچھ سوالات بچوں تک پہنچانے بہت ضروری ہیں, لوگوں تک پہنچانے بہت ضروری ہیں, اور اللہ کرے لوگوں کو عقل آئے. آپ نے جو بات کی ہے, میں نے جب یہ وٹنس کیا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں, کس طرح سے, چونکہ آپ کو پتہ ہے سندھ کا ایک سرٹن کلچر ہے, ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں نیچے جھک کے, تو یہ بھی میرے خیال سے صحیح ہے یا غلط ہے اس طرح سے تعظیم میں کسی کے ایسے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا؟ دیکھیں قبر کی تعظیم اس حوالے سے کرنا کہ اس کے آگے ہاتھ رکوع جھکے ہیں, یہ تو خود اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب جن کی طرف یہ سب لوگ اپنے آپ کو منسوخ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے احکام شریعت اپنی کتاب میں کہ قبر کے سامنے جھکنا حد رکوع کہ آپ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہ حرام ہے. اور انہوں نے کہا کہ قبر کا بوسہ لینا بھی حرام ہے. آپ اندازہ کریں احمد صاحب بریلوی صاحب نے. تو اب جن لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوخ کیا ہوا ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے بڑوں نے کیا تعلیم کیا. اور پھر بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے پیروں فقیروں کو تو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں, بلکہ کئی لوگ تو اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں, ان کے پیچھے اپنی دولت لوٹا دیتے ہیں, اور گھر میں جو سب سے بڑے پیر ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عزت ہی نہیں کرتے. قرآن حکیم میں 5 مقامات پر اللہ نے توحید کے بعد سب سے بڑا حق اس پلانٹ ارتھ پہ ماں باپ کا بتایا. ان کے ساتھ یہ مس بہیو کرتے ہیں, ان کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ماں باپ کے آپ ہاتھ چوم سکتے ہیں لیکن حد رکوع تک جھکے بغیر ان کے ہاتھوں کو اٹھا کر چومیں. پاؤں بھی چوم سکتے ہیں اگر آپ کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ چارپائی پہ نیچے ان کے پاس بیٹھ کے ان کے پاؤں چومتے ہیں جس میں آپ حد رکوع نہیں جھک رہے اور نہ آپ سجدے کی کیفیت میں, تو یہ بھی جائز ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ ماں باپ کو عزت نہیں دیتے, اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی عقیدتیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کنفرم بھی نہیں کہ ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, کچن کی طرف آگے بڑھیں گے, اور آج کچھ یہاں پہ بڑا مزے کا بننے والا ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے.